فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف علم العرفان۔ مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسباق نمبر 4 پڑھ چکے تھے، اب اسباق نمبر 5 اور 6 پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر، کہ جس کا عنوان ہے چوتھی صدی کے عرفاء۔ اس میں نام لکھے ہوئے سارے 1 بائی 1 ہم نام پڑھتے جائیں گے۔ اس میں ٹوٹل 6 لوگوں کے نام ہیں، 6 عرفاء کے نام ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابو بکر شبلی، لکھا ہے جنید ابو بکر شبلی جنید بغدادی کے شاگرد و مرید ہیں اور مشہور عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حلاج ہے لام الف جیم حلاج کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ اصل میں خراسان کے رہنے والے ہیں۔ کتاب روضات الجنات اور دیگر کتابوں میں ان کے بہت سے عارفانہ کلمات و اشعار نقل ہوئے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے کہا کہ سب سے پہلے ذوالنون مصری نے رے میم زے یہ ہے رمزیہ زبان میں گفتگو کی۔ جنید نے اس علم کو مرتب کر کے اسے پھیلایا اور اس علم کے متعلق متعدد کتابیں تحریر کیں، اور جب شبلی کی باری آئی تو انہوں نے اس علم کو ممبروں پر پہنچا دیا۔ شبلی نے 334 ہجری اور 344 ہجری کے دوران 87 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے ابو علی رودباری، رے واو دال بے الف رے چھوٹی ہے، لکھا ہے رودباری ساسانی نسل ہیں، سین الف نون چھوٹی ہے، الف لام نون سین لام۔ رودباری ساسانی نسل ہیں اور ان کا سلسلہ نسب نوشیرواں تک پہنچتا ہے۔ ابو علی جنید کے مرید تھے۔ انہوں نے فقہ ابو العباس بن شریح شین رے یہ ہے شریح سے اور ادبیات سالب سے پڑھے ہیں، سے عین لام بے سالب سے پڑھے ہیں۔ انہیں شریعت، طریقت اور حقیقت کا جامع جیم الف میم عین جامع کہا گیا ہے۔ وہ 322 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اب تیسرے نمبر پہ نام ہے ابو نصر سراج توسی، نصر سواد سے ہے نون سواد رے۔ ابو نصر سراج توسی مشہور و معروف کتاب اللمع الف لام لام میم عین کے مصنف ہیں، جو عرفان و تصوف کے اصلی قدیمی اور معتبر مصادر میں شمار ہوتی ہے۔ ابو نصر نے 378 ہجری میں توس میں وفات پائی ہے۔ طریقت کے بہت سے مشائخ براہ راست یا بالواسطہ موصوف کے شاگرد ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابو الفضل سرخسی، سین رے خے سین چھوٹی ہے، لکھا ہے ابو الفضل سرخسی ابو نصر سراج کے مرید و شاگرد اور مشہور ترین عارف ابو سعید ابو الخیر کے استاد ہیں۔ 400 ہجری میں وفات پائی۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے ابو عبداللہ رودباری، لکھا ہے ابو عبداللہ رودباری ابو علی رودباری کے بھانجے ہیں، شام کے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ 369 ہجری میں وفات پائی۔ چھٹے نمبر پہ نام ہے ابو طالب مکی، لکھا ہے کہ ان کی زیادہ شہرت قوت القلوب نامی کتاب کی وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے عرفاء و تصوف کے بارے میں لکھی ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے اور عرفان و تصوف کے قدیمی و اصلی مصادر میں شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے 385 ہجری یا 386 ہجری میں وفات پائی۔ اور اب آئیے ہم 5ویں صدی کے عرفاء پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ عنوان ہے 5ویں صدی کے عرفاء۔ سب سے پہلے نام ہے، یہ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کل کتنے دیے ہوئے ہیں۔ اس میں کل 6 عرفاء کے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے شیخ ابو الحسن خرقانی،
خرقانی، خیر قاف الف نون چھوٹی ہے، لکھا ہے یہ مشہور ترین عرفاء میں سے ہیں۔ عرفاء بڑی تعجب خیز داستانیں ان سے منسوب کرتے ہیں۔ انہی میں ابو الحسن کا ایک یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ بایزید بسطامی، بے الف یہ ز یہ دال، بے سین تو الف میم چھوٹی ہے، بایزید بسطامی کی قبر پر جا کر ان کی روح سے رابطہ برقرار کرتے اور اپنی مشکلات حل کرتے تھے۔ مولانا روم کہتے ہیں، اب جو مولانا روم کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک 4 اشعار ہیں اور وہ فارسی میں ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، آلدو مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن جن کو آتی ہے وہ اس ٹوٹی پھوٹی کو سن کر اس سے سمجھ جائیں گے بہتر، یعنی اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ ابو الحسن بعد از وفات بایزید، از پس آن سالہ آمد پدید، گاہ و بیگاہ نیز رفتی بیت فطور، برسر گورش نشستی با حضور، تا مثال شیخ پیشش آمدی، تاکہ من گفتی شکالش حل شدی۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ان کا بہت ذکر کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو الحسن نے مشہور فلسفی ابو علی سینا اور مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ انہوں نے 425 ہجری میں وفات پائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے ابو سعید ابو الخیر نیشا پوری، مشہور ترین عرفاء میں شمار ہوتے ہیں، بڑی اچھی اور لاجواب رباعیوں کے خالق ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تصوف یہ ہے کہ جو سر میں ہے اسے نکال دو، جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے دے دو، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اسے گزارو۔ موصوف نے ابو علی سینا سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک دن ابو علی سینا ابو سعید کے وعظ میں شریک ہے اور ابو سعید عمل کی ضرورت اور طاقت و معصیت کے آثار کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، چنانچہ ابو علی نے وہیں پر یہ رباعی کہی۔ یہ رباعی فارسی میں ہے اور فارسی آتی نہیں ہے، پڑھ رہی ہوں۔ مایم باف تو لا کردہ، وس طاعت و معصیت تبرہ کردہ، آ جا کے عنایت تو باشد نہ کردہ چو کردہ چون نہ کردہ۔ ابو سعید نے فوراً ہی جواب میں کہا کہ ای نیک کردہ و بدیہا کردہ، وانگا بخلاص خود تمنا کردہ، بر افو مکن تکیہ کے ہرگز نبود، نہ کردہ چوکردہ کردہ چوں نہ کردہ۔ یہ رباعی بھی ابو سعید کی ہے کہ فردا کے زوال شش جہت خواہد بود، قدر توبہ قدر معرفت خواہد بود، در حسن صفت کوش کے در روز جزا، حشر توبہ صورت صفت خواہد بود۔ ابو سعید نے 440 ہجری میں وفات پائی ہے۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے ابو علی دقاق نیشا پوری، جامع شریعت و طریقت مانے جاتے تھے۔ ابو علی دقاق نیشا پوری جامع شریعت و طریقت مانے جاتے ہیں، قرآن کے مفسر اور واعظ تھے۔ مناجاتوں میں اتنا روتے کہ شیخ نوحہ گر لقب ہی پڑ گیا۔ 405 یا 412 میں ہجری میں وفات پائی۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابو الحسن علی بن عثمان حجویری۔ لکھا ہے کہ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری کتاب کشف المحجوب، جو اس فرقے کی مشہور کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے مصنف آپ ہی ہیں۔ آپ نے 470 ہجری میں وفات پائی ہے۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے خواجہ عبداللہ انصاری۔ لکھا ہے کہ خواجہ عبداللہ انصاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری کی اولاد سے ہیں۔ آپ بے حد عبادت گزار اور مشہور عرفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت سی مناجاتوں، چھوٹے چھوٹے حکیمانہ جملوں اور معنویت سے لبریز اعلیٰ رباعیوں کے خالق ہیں۔ ان کی زیادہ تر شہرت بھی انہی مناجاتوں اور رباعیوں کے باعث ہے۔ یہ انہی کے کلمات میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپنے میں پستی، جوانی میں مستی، بڑھاپے میں سستی، پھر کب خدا پرستی۔ یہ جملہ بھی انہی کا ہے۔ پھر لکھا ہے برائی کے بدلے میں برائی کرنا کتوں کی روش، بریکٹ میں لکھا ہے سگساری ہے۔ اچھائی ہے کے بدلے میں اچھائی کرنا گدھے کا کام یعنی خرخاری ہے، اور برائی کے جواب میں بھلائی کرنا خواجہ عبداللہ انصاری کا شیوا ہے۔ یہ رباعی بھی انہی کی ہے۔ عیب است بزرگ برکشیدن خود را،
از جملت خلق برگزیدن خود را، از مرد مک دیدہ بباید آموخت، دیدن ہما کس راہ و ندیدن خود را۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن صرف میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ کتاب کا حصہ ہے یہ، اور اصلاح کے لیے آپ لوگ جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ آپ اس کی اصلاح کر کے اس سے مستفید ہوں۔ آگے لکھا ہے خواجہ عبداللہ نے ہر رات میں آنکھیں کھولیں اور 481 ہجری میں وہیں پر وفات پائی اور وہیں دفن بھی ہوئے، اسی لیے وہ پیر ہرات کے لقب سے مشہور ہیں۔ خواجہ عبداللہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب جو عرفان کی پختہ ترین کتاب مانی جاتی ہے اور سیر و سلوک کے درسی نصاب میں بھی شامل ہے، کتاب مناظ السائرین ہے۔ اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اب اگلا 6 نمبر پہ نام ہے امام ابو حامد محمد غزالی۔ لکھا ہے امام ابو حامد محمد غزالی مشہور ترین اسلامی علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شہرت 4 دانگ عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 4 دانگ 6 الف رے دال الف نون گاف عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معقول و منقول کے جامع تھے اور جامعہ نظامیہ بغداد کے سربراہ مقرر ہوئے اور اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین روحانی منصب پر فائز ہوئے، لیکن خود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ علم اور یہ منصب ان کی روح کو سیراب کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر نفس کو پاکیزہ بنانے اور اسے جلا دینے میں مشغول ہو گئے۔ آشنا نگاہوں سے دور ہیں۔ 10 سال تک لکھا ہے 10 سال تک بیت المقدس میں اپنی صلاح میں مشغول رہے۔ اسی زمانے میں عرفان و تصوف کی طرف مائل ہوئے اور پھر زندگی کی آخری سانسوں تک عہد و منصب کے قریب نہ پھٹکے۔ اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین ریاضت کے بعد لکھی۔ 505 ہجری میں اپنے اصلی وطن طوس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آ گئے ہم 6 صدی کے عرفاء پڑھنے کے لیے۔ 6 صدی کے 5 عرفاء کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 کہ عین القضاۃ ہمدانی، عین القضاۃ الف لام قاف زاد الف گولتا ہمدانی۔ آپ پرجوش ترین عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ محمد غزالی کے چھوٹے بھائی احمد غزالی جو خود بھی عرفاء میں شمار ہوتے ہیں ان کے مرید تھے۔ بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں، فصیح و سلیس اشعار تخلیق کیے ہیں کہ جو شتھیات سے بھی خالی نہیں ہیں۔ شین تو ہے یہ الف تے، شتھیات سے بھی خالی نہیں ہے۔ سر انجام نے انہیں کافر قرار دے کر قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش جلا کر راکھ منتشر کر دی گئی۔ انہیں 525 ہجری سے 533 ہجری کے دوران قتل کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے ثنائی غزنوی، سین سے ہے ثنائی غزنوی، مشہور شاعر ہیں۔ ان کے اشعار بڑے گہرے عرفان کے حامل ہیں۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ان کے اشعار پیش کیے ہیں اور ان کی شرح کی ہے۔ آپ نے 6 صدی کے نصف اول میں وفات پائی۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے احمد جامی۔ لکھا ہے احمد جامی زندہ پیل کے نام سے یہ نون دال ہے اور پے یہ لام، زندہ پیل کے نام سے معروف ہیں اور مشہور صوفیاء عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی قبر ایران افغانستان سرحد کے قریب تربت جام میں مشہور ہے۔ خوف و رجا سے متعلق ان کے اشعار میں یہ 2 بیت ملاحظہ ہوں: غرا مشوق کے مرکب مردانہ مرد را، در سنگ لاخ بادیا پیہا بردیا اند، نومید ہم مباش کے زندہ جرا نوش، ناگا با یک ترانہ بمنزل رسیدہ اند۔ لکھا ہے انفاق و امساک یعنی بریکٹ میں لکھا ہے بخل میں میانہ روی و اعتدال کی رعایت کے سلسلے میں بھی انہوں نے کہا ہے، یہ بھی فارسی میں ہے، بہت سی غلطیاں کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں کہ چون تیشا مباش و جملہ برخود متراش۔ پھر لکھا ہے چون رندہ زکار خویش بھی بھرا مباش، تعلیم زا رہگیر درکار معاش، چیز سوی خود می کش و چیزی می پاش۔ پھر لکھا ہے احمد جامی نے تقریباً 536 ہجری میں وفات پائی۔
چوتھے نمبر پہ نام ہے عبد القادر جیلانی، اسلامی دنیا کی اختلافی شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صوفیوں کا قادری سلسلہ انہی سے منسوب ہے۔ بغداد میں ان کی قبر مشہور عام ہے۔ یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے دعوے بیان کیے جاتے ہیں۔ موصوف حسنی سید ہیں۔ 560 ہجری یا 561 ہجری میں وفات پائی ہے۔ پانچویں اور آخری نمبر پہ نام ہے شیخ روزبان بقلی شیرازی، رے واوزے بے ہے الف نون، روزبان بقلی بے قاف لام چھوٹی ہے، شیرازی۔ لکھا ہے شیخ شطاح، شین تو الف ہے، شطاح کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ شطحیات کہتے تھے۔ ان آخری برسوں میں ان کی کتابیں مستشرقین نے چھاپ کر نشر کی ہیں اور انہوں نے 606 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں ہم 7ویں صدی کے عرفا۔ یہ 7 نام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں شیخ نجم الدین کبر اخوار زمیں، بڑے اور مشہور عرفا میں شمار ہوتے ہیں۔ صوفیوں کے بہت سے سلسلے ان پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ روز بہان بقلی کے شاگرد، مرید اور داماد تھے۔ انہوں نے بہت سال شاگردوں کی تربیت کی۔ یہاں پہ لام مسنگ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر یہ لکھا ہو کہ انہوں نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی، بہرحال سال یا سارے تربیت کی ہے۔ ان میں سے ایک مولانا روم کے والد بہاؤالدین ہیں۔ وہ خوارزم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا زمانہ مغلوں کے حملے کا دور تھا۔ مغلوں نے شہر پر حملہ کرنے سے پہلے نجم الدین کبرا کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت شہر سے نکل کر نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نجم الدین نے جواب دیا کہ میں آرام اور سکھ کے دنوں میں عوام کے ساتھ تھا اور آج جب ان پر مشکل کا وقت آ پڑا ہے ان سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ خود نجم الدین نے بھی بہادری کے ساتھ اسلحہ اٹھایا اور عوام کے شانہ بشانہ جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 606 ہجری میں رونما ہوا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے شیخ فرید الدین عطار، عین سے ہے، عین تو الف رے۔ لکھا ہے صف اول کے بڑے عرفا میں شمار ہوتے ہیں۔ نظم و نثر دونوں میں ان کی تالیفات ہیں۔ ان کی کتاب تذکرۃ الاولیاء جو عرفا و صوفیہ کے حالات کے بارے میں ہے اور امام صادق علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو کر امام محمد باقر علیہ السلام پر ختم ہوتی ہے، عرفانی ماخذ و مصادر میں شمار ہوتی ہے۔ مستشرقین اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب منطق الطیر ایک عرفانی شاہکار ہے۔ مولانا روم عطار اور ثنائی کے بارے میں کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں عطار اور ثنائی کے بارے میں کہ عطار روح بود و ثنائی دو چشم او، ما از پی ثنائی و عطار می رویم۔ انہی کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خم یک کوچائیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے فارسی نہیں آتی لیکن میں صرف کوشش کرتی ہوں۔ آگے لکھا ہے ہفت شہر عشق، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ ہفت شہر عشق سے مولانا روم کی مراد وہ وادی ہے جس کی خود عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں تشریح کی ہے۔ محمود شبستری گلشن راز میں کہتے ہیں، یہ بھی فارسی کا شعر ہے، مرا از شاعری خود آر ناید کہ در صد قرن چوں عطار ناید۔ لکھا ہے کہ عطار شیخ نجم الدین کبرا کے شاگرد و مرید، شیخ مجدد الدین بغدادی کے شاگرد اور مرید ہیں۔ اسی طرح موصوف کو قطب الدین حیدر جو اس دور کے مشائخ میں سے ہیں تربت حیدریہ میں دفن ہیں اور یہ شہر انہی سے منسوب ہے۔ ان کا فیض بھی حاصل رہا ہے۔ عطار مغلوں کے فتنے کے زمانے میں اس دنیا سے چل بسے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں مغلوں نے 626 ہجری سے 628 ہجری کے دوران قتل کیا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ نام ہے شیخ شہاب الدین شہروردی، شین سے ہے شہروردی زنجانی، مشہور کتاب عوارف المعارف جو عرفان و تصوف کا بڑا اچھا متن ہے، آپ ہی کی تخلیق ہے۔ ان کا سلسلہ نسب ابو بکر سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر سال مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ مشہور شاعر کمال الدین اسماعیل اصفہانی اور شیخ سعدی شیرازی ان کے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سعدی ان کے بارے میں کہتے ہیں
اگین یہ فارسی کا شعر ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ مجھے فارسی نہیں آتی، پڑھ رہی ہوں صرف۔ مرا شیخ و دانائی مرشد شہاب، دو اندرز فرمود بر روی آب، یکن این کا در نفس خود بین مباش، دگر آنکے در جمع بدیہن مباش۔ یہ سہروردی وہ مشہور فلسفی شیخ شہاب الدین سہروردی مشہور بشیخ اشراق نہیں ہیں، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جنہیں 581 ہجری سے 590 ہجری کے دوران حلب میں قتل کیا گیا ہے۔ ان عارف سہروردی نے تقریباً 632 ہجری میں وفات پائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابن الفارز مصرف۔ ہجے کرتی ہوں الف لام فے الف رے زواد الفارز مصرف میم سواد رے فے۔ یہ صفحے اول کے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ عربی میں ان کے عرفانی اشعار نہایت لطیف اور بلند پایا ہیں۔ ان کا دیوان کئی مرتبہ چھپ چکا ہے اور دانشوروں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کے دیوان کے شارحین میں 9ویں صدی کے مشہور عارف عبد الرحمن جامی بھی ہیں۔ عربی میں ان کے عرفانی اشعار کا موازنہ فارسی میں حافظ کے عرفانی اشعار سے کیا جا سکتا ہے۔ محی الدین عربی نے ان سے اپنے اشعار کی شرح خود ہی لکھنے کی خواہش کی۔ ابن الفارز نے جواب دیا کہ آپ کی کتاب فتوحات مکیت انہی اشعار کی شرح ہے۔ ابن الفارز ان افراد میں سے ہیں کہ جو غیر معمولی حالات میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ عموماً جذب و استغراق کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بہت سے اشعار انہی حالات میں تخلیق کیے ہیں۔ ابن الفارز نے 632 ہجری میں وفات پائی ہے۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے محی الدین عربی حاتم طائی اندلسی۔ حاتم طائی کی نسل سے ہیں۔ یوں تو اندلس کے باشندے ہیں، لیکن بظاہر اپنی زیادہ تر عمر مکہ اور شام میں گزاری ہے۔ موصوف 6 صدی کے عارف شیخ ابو مدین میم دال یہ نون مدین یا مدین مغربی اندلسی کے شاگرد ہیں۔ ان کا سلسلہ طریقت ایک واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔ محی الدین، جنہیں ابن العربی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بلا شبہ اسلام کے عظیم ترین عارف ہیں۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی شخص ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا، اسی لیے انہیں شیخ اکبر کا لقب دیا گیا۔ اسلامی عرفان نے اپنی پیدائش کے ابتدائی دنوں سے رفتہ رفتہ صدی بصدی ترقی پائی ہے۔ ہر صدی میں جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے، بڑے بڑے عرفاء میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے عرفان کو ترقی دی اور اس کے سرمایہ میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ترقی تدریجاً تھی، لیکن 7ویں ہجری میں عرفان محی الدین عربی کے ہاتھوں ایک ہی جست میں اپنے کمال و ارتقاء کی آخری منزلوں پر پہنچ گیا۔ محی الدین نے عرفان کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا جس کی مثال ماضی میں نظر نہیں آتی۔ عرفان کے دوسرے حصے یعنی اس کے علمی، نظری اور فلسفی شعبے کی بنیاد محی الدین عربی ہی نے ڈالی ہے۔ ان کے بعد عرفاء عام طور سے انہی کے خوان نعمت سے بہرہور ہوئے ہیں۔ محی الدین عربی عرفان کو نئی منزل اور نئی سمت دینے کے علاوہ خود بھی عجوبہ روزگار ہیں۔ وہ بڑے ہی عجیب انسان ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں متضاد نظریے پیش کیے گئے ہیں۔ اگر کچھ لوگ انہیں ولی کامل اور قطب الاتقاب مانتے ہیں تو بعض افراد انہیں کفر کی حد تک گراتے ہیں۔ کبھی انہیں دین کو تباہ و برباد کرنے والا قرار دیا جاتا ہے اور کبھی دین کو حیات نو بخشنے والا بتایا جاتا ہے۔ عظیم اسلامی فلسفی صدر المطالحین کی نگاہ میں ابن عربی کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ان کی نظر میں محی الدین عربی بو علی سینا اور فارابی سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ محی الدین نے 200 سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں اور شاید ان کی وہ تمام کتابیں جن کے نسخے دستیاب ہیں، تقریباً 30 کتابیں ہیں، چھپ چکی ہیں، اور ان کی ایک کتاب فتوحات مکیہ ہے جو عظیم کتاب ہے اور در حقیقت عرفانی دائرۃ المعارف ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب فصوص الحکم جو مختصر ہونے کے باوجود عرفان کا عمیق ترین متن ہے
اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہر دور میں شاید 2-3 افراد ہی ایسے گزرے ہیں جو اس عمیق متن کے مفاہیم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ محی الدین نے 638 ہجری میں دمشق میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ شام میں ان کی قبر آج بھی مشہور خلائق ہے۔ 6 نمبر پہ نام ہے صدر الدین محمد قانوی، قاف واو نون واو چھوٹی ہے، قانوی یا قانوی۔ محی الدین عربی کے شاگرد، مرید اور سوتیلے بیٹے، نیز خواجہ نصیر الدین طوسی اور مولانا روم کے ہم اثر ہیں۔ صدر الدین اور خواجہ نصیر طوسی کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ خواجہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ شہر قونیہ قاف واو نون یہ ہے میں مولانا روم اور ان کے درمیان بڑے خلوص و محبت کی فضا قائم تھی۔ قانوی امامت جماعت کا فریضہ انجام دیتے تھے اور مولانا روم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم ان کے شاگرد بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مولانا روم قانوی کے بزم میں حاضر ہوئے اور قانوی نے کھڑے ہو کر اپنی مسند مولانا روم کو پیش کی، لیکن مولانا روم نے یہ کہتے ہوئے مسند پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ آپ کی جگہ بیٹھ کر خدا کو کیا جواب دوں گا۔ قانوی نے پھر بھی قانوی قاف واو نون واو چھوٹی نے بھی مسند یہ کہہ کر دور ہٹا دی کہ جو مسند آپ کے لیے مناسب نہیں وہ ہمارے لیے بھی موزوں نہیں ہے۔ قانوی محی الدین عربی کے افکار و نظریات کے بہترین مفسر ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید محی الدین کو سمجھنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ مولانا روم قانوی ہی کے وسیلے سے محی الدین عربی کے مکتب سے آشنا بنے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا روم قانوی کے شاگرد تھے، بظاہر اس کا تعلق محی الدین عربی کے افکار و نظریات کے حصول سے ہے۔ محی الدین کے افکار مثنوی اور دیوان شمس کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ قانوی کی کتابیں گزشتہ 6 صدی سے اسلامی عرفان اور فلسفے کے تعلیمی مراکز میں درسی کتابوں میں شامل ہیں۔ قانوی کی مشہور کتابیں یہ ہیں: مفاتیح الغیب، نصوص، اس کے بعد ہے ایک اس میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ فے ہے یا فکوک لکھا مجھے لگتا ہے، اور کیونکہ اس میں انک پھیلی ہوئی ہے۔ اگلا آگے لکھا ہے کہ قانوی نے 672 ہجری سال وفات مولانا روم و خواجہ نصیر الدین طوسی یا 673 ہجری میں وفات پائی ہے۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، بے لام خے چھوٹی ہے، بلخی رومی، شورۂ آفاق مثنوی کے خالق ہیں۔ وہ دنیا کے عظیم ترین نوابغ نون و الف بے غین نوابغ اور اسلامی عرفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نسب ابو بکر سے ملتا ہے۔ ان کی مثنوی حکمت و معرفت نیز سماجی، عرفانی اور روحانی شناخت سے مربوط نہایت عمیق نکات کا سمندر ہے۔ مولانا روم ایران کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا اصل میں بلخ کے باشندے ہیں، بے لام خے بلخ کے باشندے ہیں۔ بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ بلخ سے نکلے اور ان کے والد نے انہیں اپنے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف کرایا۔ موصوف نے شیخ فرید الدین عطار سے نیشا پور میں ملاقات کی۔ مکے سے واپسی میں اپنے والد کے ہمراہ قونیہ قاف واو نون یہ ہے قونیہ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ مولانا روم شرو شین رے واو عین میم میں صرف ایک عالم دین تھے اور اپنے ہم اثر دوسرے علماء کی طرح پڑھانے میں مشغول تھے اور عزت کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشہور عارف شمس تبریزی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ بری طرح شمس کے گرویدہ ہو گئے اور تمام چیزوں سے منہ موڑ لیا۔ ان کی غزل کا دیوان شمس کے نام پر ہے۔ مثنوی میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ بار بار شمس کو یاد کیا ہے۔ مولانا نے 672 ہجری میں وفات پائی ہے، اور اس کے بعد پھر 8واں نام بھی ہے کہ فخر الدین عراقی ہمدانی نام ہے یہ، اور اس میں تفصیل ہے کہ مشہور عارف اور شاعر و غزل گو ہیں۔ صدر الدین قانوی کے شاگرد اور شہاب الدین سہروردی کے مرید و پروردہ ہیں۔ 688 ہجری میں وفات پائی ہے،
اور اب یہاں پر 7ویں صدی کے عرفاء کی تمام تفصیلات مکمل ہو گئیں، اور سامعین اس کے بعد 8ویں صدی کے عرفاء ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان